علیکم دوستو، کیا حال ہے جی؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے، لمبی زندگی دے اللہ پاک، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے سب دوستوں کو، اللہ پاک سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ اب لوگ میرے حق میں دعا کرتے ہو، میں آپ لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک خوش رکھے۔ دوست پوچھ رہے ہیں دار چکنے کا، سمل فار کا اپنا بنانے کا طریقہ، ان کا مجھے ابھی تک نہیں علم نہ پتہ ہے۔ جب میرے پاس وہ بھی کہیں سے معلومات آ جائے گی مستند تو وہ بھی انشاءاللہ بتا دوں گا، لیکن فی الحال جن چیزوں کو پتہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ وہ دوست شنگرف اپنی ایک پوچھ رہا تھا کہ شنگرف بتائیں، تو شنگرف بھائی میں نے اپنے بنانے کی بتائی ہوئی ہے۔ کم از کم آپ لوگ میری پوری ویڈیو تو سنی کریں اور دیکھی کریں، میری ویڈیو ساری دیکھا کریں جو ٹوٹل ہیں، تو ان میں سے آپ کو جو چیز کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی، ہر رنگ کی چیز آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو آج آپ لوگوں کو اپنا رس کپور خانہ ساز بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ بنائیں اور یہ استعمال کریں، انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ دے گا اور بہت اعلیٰ رس کپور ہوگا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 100 گرام پارا لے لینا ہے اور 200 گرام تیزاب گندک، لیکن ولیتی گندک تیزاب لینا ہے جو اچھی کوالٹی کا ہو۔ بیکر میں ڈال کے اس کو اس کے اندر رکھیں اور اس کو ہلکی ہلکی آگ پہ اڑاتے رہیں۔ جب یہ اڑ جائے تو اس میں پانی ڈال کے اس کو آرام سے دھو لیں گے۔ اگر یہ سارا کچھ تو ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر 200 گرام اس کے اندر تیزاب ڈالیں اور پھر اس کو اڑائیں۔ یہ 3 بار کریں، تیسری بار پہلی بار دھونا ہے، دوسری بار نہیں دھونا، تیسری بار بھی نہیں دھونا۔ اب یہاں سے یہ بالکل سفید کرسٹل نما کشتہ ہوگا، یہ اس کو اٹھائیں، اس کو اٹھا کے 1 پاؤ نمک خوردنی کے اندر اس کو خوب کھرل کریں، کھرل کر کے روغنی ہانڈی کے اندر اس کو ڈال دیں۔ روغنی ہانڈی کے اندر ڈال کے اس کے اوپر جو ہے ڈھکنا اوندا کر کے دیں، الٹا کر کے، اور بہترین خوب اس کے اوپر نیچے ہانڈی کو بھی اچھی طرح گلک مت کریں، اور جو ڈھکن ہے اوپر منہ والی جگہ ہے وہاں پہ بھی اچھی طرح گلک مت کر کے اس کو سکھا لیں۔ جب سوکھ جائے تو پھر دوسری دفعہ بھی منہ کو دوبارہ گلک مت کریں اور اس کو پھر سکھائیں، تاکہ کہیں جو ہے پارا بھاگنے نہ پائے۔ تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جب خشک ہو جائے دوسری دفعہ، تو اب اس کو گیس پہ رکھ دیں اور اس کے نیچے پہلے 1 گھنٹہ درمیانی آگ جلائیں، اس کے آدھا گھنٹہ درمیانی آگ جلائیں۔ جب آدھا گھنٹہ گزر جائے تو اس کے بعد آگ تیز کر دیں، 3 سے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے تیز آگ اس کے اوپر رکھیں، اور جو اوپر ڈھکنے والی جگہ ہے اس کے اوپر ہلکا سا کپڑا ٹھنڈے پانی سے ڈبو کر اس کو نچوڑ لیں تاکہ زیادہ پانی اس میں نہ رہے۔ جو ڈھکنا اوندا اس کے اوپر گلک مت کیا ہوا ہے نا، اس کی چوٹی پہ وہ کپڑا گیلا رکھ دیں کہ وہ ذرا ٹھنڈا رہے۔ یہ اس طرح کرتے رہیں، جب وہ گرم ہو جائے پھر اس کو ٹھنڈے پانی کے اندر ڈبو دے اور اچھی طرح نچوڑ لیا کریں، نچوڑ کے اس کو اوپر رکھ دیا کریں۔ تو یہ 5-6 گھنٹے جب اس کو نیچے خوب آگ جلائیں گے تو جتنا بھی پارا ہوگا وہ سارا، اور اس کے ساتھ کچھ نمک بھی کرسٹل بن کے اوپر سارا لگ جائے گا۔ پھر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے اوپر سے اتار لے، سارا پارا آپ کا سفید کرسٹل نما اوپر کھڑا ہوگا۔ اس کو مطلب آپ اتار لیں، اتار کے کوار گندل کے پانی کے ساتھ اس کو کھرل کر کے تولے کی 2 تولے جتنا آپ لوگوں کا دل چاہے اس کی اس طریقے سے کھرل کر کے ڈلیاں بنا کے خشک کر کے رکھ لیں۔ یہ آپ لوگوں کو اپنا خانہ ساز رس کپور تیار ہے جو بہت زیادہ کارآمد ہے اور بہت زیادہ یہ فائدہ دیتا ہے بازاری رس کپور سے۔ تو یہ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ رس کپور اور دار چکنا قائم کرنے کا نسخہ بھی میں آپ لوگوں کو دوں گا، وہ بھی بنائیں، اس سے جو بھی آپ لوگ آگے کام لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ تو یہ بنائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ گروپ کو لائک بھی کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں۔ السلام علیکم۔